اور یہ میرا آج بھی دعویٰ ہے کہ میں نے فلم انڈسٹری کے ہر پروڈیوسر سے پیسے لینے ہیں، سب میرے قرضائی ہیں، سب نے میرے اشتہارات کے پیسے دینے ہیں۔ میرا نام علی شاہد ہے اور میں گزشتہ 55 سال سے فلم، ادب اور آرٹ کی دنیا سے وابستہ ہوں۔ میری ساری لائف اسی کے نام وقف ہے۔ میں نے اپنی زندگی کا آغاز 1968 میں روزنامہ نوائے وقت کے میگزین قندیل سے کیا۔ اس کے بعد فیچر رائٹر کے طور پر میں روزنامہ امروز، مشرق، تقریباً لاہور کے جتنے بھی ڈیلی اخبارات تھے اس میں نے کام کیا۔ اصل میری زندگی کا موڑ اس وقت آیا جب 77 میں ماشاء اللہ لگا اور فلم پر بہت عذاب نازل ہوا۔ میں ہفت روزہ اجالے کا ایڈیٹر رہا، 4 سال تک سولو میں ایڈیٹر رہا۔ اس کے بعد تقریباً 11 سال میں شمع کا ڈپٹی ایڈیٹر رہا۔ اس کے علاوہ ماہنامہ سکھی گھر ایک فیملی پلاننگ کا میگزین تھا، تقریباً 15-20 سال اس کا بھی میں انچارج رہا۔ زندگی میں اتنا لکھا ہے، اب مجھے کچھ نہیں پتا کہ میں کتنا لکھ چکا ہوں۔ وہ میرا ایک شعر ہے جی کہ وقت کے ظالم ہاتھوں میری شخصیت یوں مسخ ہوئی، کوئی مجھے پہچان نہ پایا میرے ہی اپنے گاؤں میں۔ دراصل زندگی ایسے ہی ہے، لیکن اس کی ذات کا لاکھ شکر ہے کہ اللہ نے مجھے صحت دی ہوئی ہے، اور اس وقت میری عمر 74 ایئرز ہے، اور میری یادیں جو ہیں وہ ابھی تک محفوظ ہیں اور ابھی تک میرے دل میں زندہ رہتی ہیں۔ اگر میں ذکر کرنے لگوں تو کئی گھنٹے لگ جائیں اس میں۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا، میرے پاس ہزاروں کی تعداد میں یادیں ہیں اور میری لائبریری خود ہے، لیکن گزشتہ دنوں میرے اس گھر میں آگ لگ گئی، لیکن اس کی ذات کا شکر ہے کہ کچھ لائبریری میں محفوظ رہی، جس میں میرے پاس فلمی صنعت کے 26 شعبے ہیں، 26 شعبوں کی تصاویر ہیں، اور لاکھوں کی تعداد میں میرے پاس 100 سال کا فلم کا ریکارڈ موجود ہے۔ میرے پاس مشرق، نوائے وقت، جنگ، امروز، انجام، حریت، ان تمام میگزینوں کی فائلیں بھی موجود ہیں، اور اس کے علاوہ سکھی گھر کا سارا ریکارڈ میرے پاس موجود ہے۔ میں تقریباً 73 میں ایک پنجابی کا میگزین تھا پانچ دریا، اس میں بھی میں کافی ایکٹیو رہا، اور ہر منتھلی ہمارے مشاعرے ہوتے تھے جن میں جناب منیر نیازی صاحب، ساغر صدیقی، ڈاکٹر رشید انور، حسین شاد، کمل مشتاق، سلمان سعید، بے شمار ایسے شاعر ہیں جن کے ساتھ مجھے ایک اسٹوڈنٹ کے طور پر میں وہاں حصہ لیتا رہا، لیکن میں نے ہمیشہ بڑوں کا ادب کیا ہے اور اللہ نے مجھے اس کا صلہ بھی دے رہا ہے۔ 13 جنوری 1974 کا یہ پوسٹر ہے جس میں ڈاکٹر رشید انور، ساغر صدیقی صاحب، یہ تمام شعراء جو ہیں ان میں موجود ہوں۔ میں حفیظ طائب صاحب ہیں، یہ سارے شعراء نامی گرامی تھے، اور میں اس وقت اسٹوڈنٹ تھا، اور میں نے اس میں ایوارڈ حاصل کیا تھا۔ 74 میں ایک مشاعرہ تھا ریاض سنگھ کالج ہال لائبریری میں، وہاں ساغر صدیقی تھے، حامد حسن، حفیظ طائب صاحب اور ڈاکٹر رشید انور، سارے شاعر تھے، اور میں ایک نوموز شاعر تھا۔ اور اس شاعر میں ان میں سب سے پہلے ڈاکٹر وحید قریشی وغیرہ اس میں جج تھے۔ اس کا فرسٹ ایوارڈ گولڈ میڈل دینا تھا، تو وہ مشاعرہ جب ہوا، اینڈ ہو گیا، تو اس کا خوش قسمتی سے گولڈ میڈل مجھے ملا۔ وہ باقی شعراء تھے، لیکن انہوں نے کہا جی ان کی جو شاعری تھی وہ پرنٹڈ میٹر تھا، علی شاہد کی جو شاعری ہے وہ پرنٹڈ میٹر نہیں تھا، اس لیے گولڈ میڈل ان کو دیا جاتا ہے۔ اور جب مجھے گولڈ میڈل ملا تو میں نے اپنا گولڈ میڈل جا کر ساغر صدیقی کے گلے میں ڈال دیا، تو ساغر صدیقی نے مجھے کہا نہیں بھی نہیں، یہ آپ کا حق ہے، آپ ہمارا مستقبل ہیں۔ میں نے کہا نہیں جی، آپ میرے بڑے ہیں، یہ آپ کا حق ہے۔ وہ کہنے لگے نہیں نہیں نہیں، اور اتنے میں وہ آنکھوں میں آنسو لے آئے۔ ان دنوں ان پہ فالج ہوا تھا، ان کے ہاتھ وغیرہ ٹیڑھے ہوئے تھے۔ انہوں نے مجھے کہا یار بات یہ ہے کہ مجھ پہ فالج ہوا، میرے دوستوں نے میرے نام پہ چندہ اکٹھا کیا، سارے کھا گئے، مجھے کسی نے کچھ نہیں دیا، میرا کوئی علاج نہیں کروایا۔
میں نے کہا ساگر صاحب چھوڑیں، وہ میرا ایک شعر ہے، جس نگری وچنے بولے واسطے ہون اس نگری وچ ڈھول بجا کے کرے گا کی۔ میں نے کہا جہاں جہاں ایسے جہاں پاکستان میں فنکاروں کے ساتھ ہوتا ہے وہ کہنے کے قابل نہیں ہے۔ اس کے علاوہ میں اور ایک خاص بات بتا دوں کہ جو مجھے اصل جو ہے میری زندگی میں جو مقصد تھا کہ میں 66 میں استاد دامن کا شاگرد بنا، اور استاد دامن اس میرے سے پہلے ان کے شاگردوں میں وارث دیانوی، علاؤ الدین فلم سٹار ایرا وغیرہ، یہ انہی کے شاگردوں میں طارق عزیز وغیرہ تھے۔ ہمارے ہاں ملکہ ترم، نور جہاں، یوسف خان، شوق حسین رضوی، فریدہ خانم اور بہت نامور ہستیاں جو تھیں نا، ممتاز دولتانہ، سیاستدان، ادیب، شاعر اور تمام ہر مکتبہ فکر کے لوگ ہمارے استاد دامن کی کٹیاں میں آتے تھے، اور میرا سب کے ساتھ پیار تھا۔ فیض صاحب بھی تھے، جالب صاحب بھی تھے، یہ لوگ میرے لیے ایک اساتذہ کی حیثیت رکھتے تھے، اور میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا اور ابھی تک میں سیکھ رہا ہوں۔ دراصل یہ زندگی ہے اسی کا نام ہے، گو سے لے کر قبر تک بندہ سیکھتا ہی رہتا ہے۔ اب میں جب نے کچھ فلمیں بھی لکھی، کچھ فلموں کے گیت بھی لکھے، کیونکہ فلمی اتنی شاعری نہیں کی، چونکہ میں فلمی میگزینوں کا میں ایڈیٹر رہا ہوں، جیسا کہ میں ذکر کر چکا ہوں پہلے بھی، اس لیے ایک طویل فہرست ہے میگزینوں کی جو لاہور کے بڑے بڑے میگزین ہیں، اور اللہ کے فضل سے لاہور کے چینلوں میں اور اخبارات میں میرے کئی اسسٹنٹ ہیں جو اس وقت ماشاءاللہ بڑا نام کما رہے ہیں۔ میں ان کا ذکر اس لیے نہیں کرنا چاہتا کہ اللہ نے ان کو شہرت دی ہوئی ہے تو ٹھیک ہے، ہم تو فقیر آدمی ہیں تو ٹھیک ہے، ہمارے حصے میں یہی ہے تو ہم بیٹھے ہوئے ہیں الگ تھلگ ہو کر۔ میں نے تقریباً ہر موضوع پہ اپنا لکھا ہے، خواتین پہ، بچوں پہ، کھیل پہ، سیاست پہ، سیاسی پرچے پہ، اور شاعروں میں مشاعروں میں بھی پنجابی اردو لکھا ہوا ہے، اور اب بھی انشاءاللہ تعالی میں لکھ رہا ہوں۔ میرے استاد دامن کہا کرتے تھے کہ پاکستان میں فنکاروں کے رائٹروں کے ساتھ جو ہوتا ہے وہ کہنے کے قابل نہیں، چونکہ استاد جی بہت تجربہ کار تھے اور مجھے یہ کہا کرتے تھے کہ یا تو یہ کام کر رہا ہے، اس میں بہت مشکلات آئیں گی، بہت پرابلم آئیں گی، آپ کو کریڈٹ پہ بہت کچھ لڑنا پڑے گا۔ میں لڑتا رہا، لیکن پھر بھی ایسی بے شمار فلمیں ہیں ایسے جن کا میں ذکر کرنا چاہوں گا کہ جو میں نے لکھیں، اور میں نے وہ گانے لکھے اور مجھے کریڈٹ پہ نام کسی اور کا دے دیا گیا۔ جیسے ایک فلم کا میں نے گیت لکھا اور اس پہ خواجہ پرویز صاحب کا نام دے دیا، ایک میں نے گانا لکھا اس پہ الطاف باجوہ صاحب کا نام دے دیا گیا۔ مجھے فلموں والے جب کہتے ہیں کبھی کبھار کہ آپ لکھ دیں تو مجھے بہت مایوسی ہوتی ہے، میں انکار کرتا ہوں۔ میری 55 سالہ زندگی میں مجھے لاتعداد ایوارڈ ملے، جن میں نیشنل ایوارڈ، جس میں ایشین ایوارڈ، بولان ایوارڈ، سلطان باہو ایوارڈ اور سوشل ویلفیئر ایوارڈ اور محمد علی ایوارڈ، بے شمار ایوارڈ ہیں جو مجھے ملے ہیں، لیکن ان ایوارڈوں کو تو میں نے ایک سائڈ پہ رکھ دیا ہے۔ جب انسان کی قدر نہیں ہے تو ایوارڈوں کی کیا قدر ہو۔ ہمیں کوئی پوچھتا ہے کہ آپ کا کیا ہے، کہ اب یہ ظلم کی انتہا ہے کہ نہ میرا کوئی روزگار ہے، صرف اللہ ہی ہے اوپر بیٹھا ہوا ہے جس نے وعدہ کیا ہوا ہے وہ مجھے رزق دے رہا ہے۔ بہت لوگ ہیں، میں کن کن کا ذکر کروں، اور میں یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ میں خود بھی میگزین تقریباً 33 سال سے ہفتہ روزہ مالہ نکالتا رہا ہوں، فلمی میگزین تھا، اور یہ میرا آج بھی دعویٰ ہے کہ میں نے فلم انڈسٹری کے ہر پروڈیوسر سے پیسے لینے ہیں، سب میرے قرضائی ہیں، سب نے میرے اشتہارات کے پیسے دینے ہیں۔ اگر ان کا ذکر کر دیں تو وہ بس میں کچھ نہیں، میرے پاس سارے اس کے ثبوت بھی موجود ہیں، کن کن کے بڑے لوگوں کا نام لیا جائے۔ یہاں نام بڑے ہیں، کام بڑے نہیں ہیں۔ تو بہرحال کام، اصل تو کام ہوتا ہے، تو کام انشاءاللہ تعالی ہم نے کیا ہوا ہے اور کرتے رہیں گے جب تک اللہ نے سانس دیا ہوا ہے، تو پھر ہے نا، تو کوئی تو آئے گا نا، کوئی تو موسیٰ پیدا ہوگا نا پاکستان میں۔ اب دیکھیے یہ میری تھوڑے تجربے کی البم ہے جو میرے ساتھ پاکستان فلم انڈسٹری اور دوسرے لوگوں کی تصاویر ہیں، اور چیتا اس میں سے میں ذکر کروں گا۔ یہ نامور اداکار وحید مراد ہیں، یہ میں ہوں، یہ میرے میگزین کو انجمن پڑھ رہی ہیں۔ یہ ہدایت کار یونس ملک ہیں، یہ مصطفیٰ قریشی ہیں، یہ میں ہوں۔ اس کے علاوہ یہ ہیں سنگر ترنم ناز، اور یہ موسیقار ماسٹر حیدر علی، اور یہ سلطان رائی کا گھر ہے، یہ میں ہوں، اور یہ سلطان رائی صاحب ہیں، اور یہ میں ایوارڈ لے رہا ہوں
علاؤالدین ہیں اور یہ عوامی اداکار رہے ہیں اپنے وقت کے. یہ گلوکار شوکت علی ہیں. یہ مشہور شاعر ہیں ساحل فرانی صاحب. اور یہ میں ہوں. یہ عوامی گلوکار عارف لوہار ہیں. انڈیا کے نامور گلوکار محمد رفیع، ان کے بھائی ہیں چھوٹے حاجی ابراہیم صاحب، یہ میرے ساتھ ہیں. اور یہ ساؤنڈ ریکارڈسٹ ہیں تاج ملک، جنہوں نے ایشیا کی سب سے بڑی کرین بنائی تھی. یہ ایک فنکشن میں محمد علی صاحب ہیں، زیبا ہیں اور میں ہوں. منموہن سنگھ خالصہ صاحب ہیں، خالصہ تحریک کے بانی ہیں، یہ انگلینڈ میں ہیں. یہ ان کا میں نے فنکشن کیا تھا اپنے میگزین کے زیر اہتمام. یہ پرویز الہی کے بھائی ہیں جو وزیر اعلیٰ ہیں، اور یہ میں ہوں. اس کے علاوہ یہ مصطفیٰ قریشی ہیں اور میری تصویر ہے انٹرویو کرتے ہوئے. یہ مجھے ایوارڈ مل رہا ہے ایک بہترین رائٹر کا فنکشن میں ملا تھا. اس کے علاوہ یہ جاوید پاشا ہیں، یہ نامور اس رائٹر ہیں ریڈیو پاکستان میں سب سے زیادہ ڈرامہ انہوں نے لکھے ہیں. یہ مجھے گولڈ میڈل مل رہا ہے ایوارڈ. اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، جیسے یہ میرے مختلف میگزین ہیں. جیسے ٹھیک ہے یہ شان کا میں نے ایڈیشن نکالا تھا، شان نمبر ریاض شاہ سے شان تک. یہ میں نے سلطان رائی اور علی جہاز پہ خصوصی ایڈیشن نکالا تھا. یہ میں نے رانی اور روئی بانو پہ خاص ایڈیشن نکالا تھا. اس کے بعد بے شمار میرے پاس رسالے ہیں. 33 سال سے یہ میگزین میرا جاری و ساری. آخر میں یہ کہوں گا کہ گلیاں اداس شہر کے باسی ڈرے ڈرے، لب خشک آنکھ مضطرب جذبے مرے مرے، ہم ہیں کہ ایک قطرہ بھی ہم کو نہیں نصیب، پھر کس کے منتظر ہیں یہ ساغر برے برے، سنتا ہے کب کسی کی فرشتہ اجل، کوڑی کے مول بک گئے ہیرے کھرے کھرے، شاہد کٹی ہے اتنی ہی پرکیف زندگی، اہل حرم سے ہم رہے جتنا پرے پرے. آپ کی بڑی نواز ہے. خدا حافظ. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو.